میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس امت کے ذمے محنت کی کون سی قسم آئی ہے، کیونکہ میدان 3 قسم کے ہیں اور محنت بھی 3 قسم کی ہے۔ محنت کے میدان 3 قسم کے ہیں اور امت بھی 3 قسم کی ہے۔ ایک ہے محنت انبیاء علیہ السلام والی، ایک ہے محنت انبیاء علیہ السلام والی کہ اپنی قوم، اپنا علاقہ، اپنے اہل، اپنا گھر، اپنا قبیلہ یہ محنت کا میدان ہو، یہ محنت کا میدان ہو۔ ہر سمجھتے تھے جو لوگ اس بنیاد پر محنت کریں گے ان سے دنیا کے اندر کوئی عالمی انقلاب نہیں آئے گا، اور ان کی نصرت اور مدد بھی باعتبار قوم اور قبیلے کے ہوگی، ان کی مدد باعتبار عالم کے نہیں ہوگی۔ ایک محنت ہے صالحین والی کہ آدمی اپنی ذات کو ہی محنت کا میدان بنائے، اس کو کسی کے عمل سے یا باہر کے ماحول کے بگڑنے یا سدھرنے سے کوئی مطلب نہ ہو، کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کرے۔ یہ محنت ہے صالحین والی۔ اس امت کے ذمے جو سب سے بڑا محنت کا میدان ہے وہ محنت کا میدان ہے محنت ہو سید الانبیاء والی، محنت ہو سید الانبیاء والی۔ اس امت کے ذمے، کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے اس امت کے ذمے نہ انبیاء والی محنت ہے نہ صالحین والی محنت ہے، اس امت کے ذمے سید الانبیاء والی محنت ہے، اس امت کے ذمے سید الانبیاء والی محنت ہے۔ اگر محنت ہوگی انبیاء علیہ السلام والی تو مدد باعتبار عالم کے نہ ہوگی، اور تغیر بھی باعتبار عالم کے نہ آئے گا، بلکہ تغیر آئے گا باعتبار قوم یا قبیلے یا علاقے کے۔ ہر سمجھتے تھے اگر تم نے محنت کر کے ایک علاقے کو ایسا بنا بھی لیا تو ساری دنیا کا جو فساد ہے وہ غالب رہے گا اس محدود محنت پر، ساری دنیا کا فساد غالب رہے گا اس محدود محنت پر۔ ہم سمجھتے تھے کہ اگر اپنی گلی بھی گشت کر رہا ہے اور عالم کو سامنے رکھ کر رہا تو اس کے گشت کا اثر اس کی نیت کی وجہ سے سارے عالم پر پڑے گا، اس کے گشت کا اثر اس کی نیت کی وجہ سے سارے عالم پر پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ محنت کے 3 میدان ہیں۔ یہ سب سے بڑا میدان سید الانبیاء والی محنت، سب سے چھوٹا میدان محنت کا انبیاء علیہ السلام والی محنت، اور تیسری محنت ہے صالحین والی کہ اپنی ہی ذات کو محنت کا میدان بنائے۔ اس امت کے ذمے محنت باعتبار عالم کے ہے، اس امت کے ذمے محنت باعتبار عالم کے ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، امیر المؤمنین، میرے لیے 2 باتوں میں سے کون سی بات بہتر ہے؟ 2 کام ہیں، ان 2 کاموں میں سے میرے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ہی ذات کی فکر کروں، اپنی ہی ذات کی فکر کروں، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دوں۔ یہ بہتر ہے میرے لیے، یا یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں؟ یہ عجیب سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے کہ میرے لیے 2 کاموں میں سے کون سا کام افضل ہے؟ اپنی ذات کی اصلاح میں لگوں یہ افضل ہے، یا اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں یہ افضل ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم ایسے شخص ہو کہ تم پر کسی عالمی کام کی یا دین کے کسی کام کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح میں لگو، اور اگر تمہارے ذمے تم پر کوئی ذمہ داری ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔
اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم کون سے میدان محنت میں ہیں؟ کیا محنت صالحین والی، یا محنت انبیاء علیہ السلام والی، یا محنت سید الانبیاء والی؟ اس امت کے ذمہ جو محنت ہے وہ محنت سید الانبیاء والی ہے۔ اس امت کے ذمہ جو محنت ہے وہ محنت سید الانبیاء والی ہے کہ ساری کائنات کو سامنے رکھ کر، سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے، سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے۔ اس امت کے ذمہ محنت باعتبار عالم کے ہے، اس امت کے ذمہ محنت باعتبار عالم کے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں اپنی محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ محنت کی طرف لانا ہوگا۔ اپنی محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ محنت کی طرف لانا ہوگا۔ ہماری محنت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، ہماری محنت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہماری محنت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت محمدیہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس امت کا دائرہ محنت بہت وسیع ہے، اس امت کا دائرہ محنت بہت وسیع ہے۔ یہ سارے عالم کو سامنے رکھ کر یہ امت محنت کرے، جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ محنت کو بھی دیکھیں کہ آپ کا طریقۂ محنت کیا ہے، آپ کا طریقۂ محنت کیا ہے، کہ آپ کا طریقۂ محنت کیا ہے۔ دیکھو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ہے۔ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ہے، آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے کسی قوم یا قبیلے کو محنت کا میدان نہیں بنایا، بلکہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز وسعت ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ آپ کسی انسان کا درجے سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ کون آدمی اس قابل ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، یہ ہماری بات کون لے گا کون نہیں لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، بلکہ غلاموں کو اور چھوٹوں کو دعوت دینا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ طائف سے واپسی پر عداس غلام کو دعوت دی، عتبہ شیبہ کو، جو ان کا دونوں اس کے آقا تھے، آقا کو دعوت نہ دی بلکہ عداس غلام کو دعوت دی کہ نبوت کے کام میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ غربا میں، قسم پرس لوگوں میں اور عوام الناس میں گھس کر دعوت دی جائے۔ اس میں عوام الناس میں گھس کر دعوت دی جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا عوام الناس میں گھس کر دعوت دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں قسم پرس لوگوں میں ملوں گا۔ کہاں ملوں گا؟ قسم پرس لوگوں میں۔ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو ملوں گا کہاں؟ قسم پرس لوگوں میں۔ دیکھو، میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا مزاج عمومی دعوت کا اور عمومی محنت کا بناوے، اس لیے کہ عمومی محنت سے امت بنے گی، خصوصی محنت سے طبقے بنیں گے، امت نہ بنے گی۔ عمومی محنت سے امت بنے گی، عمومی محنت سے امت بنے گی۔ اصل ہماری محنت کا میدان، اصل نبی کی محنت کا میدان عوام الناس ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عوام الناس ہی وہ باطل کے محنت کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ امت کے ارتداد کے تین اسباب ہیں، امت کے ارتداد کے تین اسباب ہیں۔
پہلا سبب امت کے ارتداد کا وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے۔ امت جہالت کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتی ہے، پہلا سبب جہالت ہے۔ دوسرا سبب غربت ہے، فقر اور تنگی، یہ بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا سبب وہ امت کے پاس فرصت اور امت کا یعنی کسی بھی عمل سے خالی رہنا ہے۔ تین اسباب امت کے ارتداد کے ہیں، غربت اور فرصت اور جہالت۔ غور کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محنت ان تین طبقوں میں زیادہ ملے گی۔ فقراء و غرباء میں محنت زیادہ ملے گی۔ خواص کو جو دعوت دی ہے آپ نے وہ عوام الناس کے مقابلے میں کم ملے گی، لیکن عوام کو دعوت زیادہ ملے گی کہ آپ نے عوام الناس میں دعوت زیادہ دی ہے۔ اس لیے کہ اگر عموم بدل گیا تو جتنے بھی خواص ہیں وہ سب عوام کے تابع ہیں، جتنے بھی خواص ہیں عوام کے تابع ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی خواص ہیں عوام کے تابع ہیں، ہم عوام کو چھوڑ کر خواص کو دعوت دینا چاہتے ہیں یوں سوچ کر کہ عوام خواص کے تابع ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواص عوام کے تابع ہیں، خواص عوام کے تابع ہیں۔ اس لیے ہماری محنت کا میدان عوام الناس ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو کسی انسان کا درجہ ایسے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ ہمارے کام کا ایسا رخ ہونا چاہیے جس سے دین عموم میں آوے، جس سے دین عوام میں دین آوے۔ میں کو ضروری بات عرض کر رہا، کام کرنے والوں کا آپس میں جڑتے رہنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پرانے عمومی وقت لگا کر عوام میں بکھر جانے۔ خواص اور پرانے عوام میں بکھر کر رہیں، یہ زیادہ ضروری ہے خواص کے اور پرانوں کے بار بار جڑنے سے۔ ہاں، اپنے کام کے مشوروں کے لیے تو جمع ہونا چاہیے، لیکن کام کرنے والوں کی حفاظت اور کام کی ترقی اس میں ہے کہ پرانے وہ امت میں بکھر کر کام کریں، امت میں بکھر کر کام کریں، کہ یہ پرانے امت میں بکھر کر کام کریں، ورنہ میرے دوستو عزیزو ایسا وقت آ جائے گا کہ مشورہ اور امور کا طے کرنا یہ عمومی گشت سے کے مقابلے میں ایک اونچی چیز بن جائے گی۔ عمومی دعوت سے بڑھ کر اجتماعی بیان، عمومی ملاقاتوں سے بڑھ کر مشورے کی اہمیت اور عوام میں گھس کر دعوت دینے کے مقابلے میں خواص کو دعوت دینا، اس کا فکر اور شوق بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا سبب عمومی دعوت، اس میں کمی آ جائے گی، اس میں کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے انفرادی دعوت، اس میں کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کا جو سبب ہے اصل انفرادی دعوت، اس میں کمی آئے گی، اس لیے کہ انفرادی دعوت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا سب سے بنیادی سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اپنے نبی کی طرف دو موقعوں پر۔ ایک جب آپ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ایک اس وقت میں، اور جب آپ رات کو قیام فرماتے ہیں، جب آپ صحابہ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں۔ ایک جب آپ دعوت دیتے ہیں اور جب آپ صحابہ کے ساتھ
عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ ایک جب آپ دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا سبب وہ انفرادی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا جو راستے پر چلا جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں؟ اس بات کی گواہی دو گے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے فوراً سوال کیا کہ اس پر گواہ کون ہے؟ اس پر گواہ کون ہے؟ کون گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے، حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ درخت گواہی دے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں۔ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں۔ تو دوستو آج تو بات اصل یہ ہے کہ انفرادی دعوت میں اپنے اشتغال کو بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ کام کرنے والے اختلافی امور میں اس لیے الجھیں گے کہ وہ مقصد کو چھوڑے ہوئے ہوں گے، مقصد کو چھوڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر روزانہ ہر کام کرنے والے کا استعمال انفرادی دعوت میں نہیں ہوگا تو یہ کسی فتنے میں پھنس جائیں گے، یہ کسی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ ایسے مسائل کو حل کرنے میں لگیں گے جن مسائل کا کام سے دور کا بھی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں پر جو بھی حال آئے گا اس حال سے نکلنے کا اصل ذریعہ انفرادی دعوت ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بھی خوف کے ہوں، حالات کتنے بھی خوف کے ہوں۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی وہ تمام حالات میں انفرادی دعوت کی ہے۔ اجتماعی دعوت تو ہجرت کے بعد شروع ہوئی، ورنہ انفرادی دعوت 13 سالہ مکی زندگی میں حالات بڑے خوف کے تھے، لیکن صحابہ نے انفرادی دعوت کسی حال میں نہیں چھوڑی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دے رہے تھے، جبکہ تہمتیں لگی ہوئی ہے اور جیل میں ہیں، خوف میں ہیں، لیکن انفرادی دعوت، یہ انفرادی دعوت ہی ذریعہ بنی یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے، یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا ذریعہ انفرادی دعوت ہی بنی، انفرادی دعوت ہی ذریعہ بنی ہے یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کی، کیونکہ جس آدمی نے اپنا خواب سنایا یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر سے پہلے اس کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اس کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت انفرادی دعوت کی ہے، کیونکہ اصل میں کام یہی ہے، اصل میں کام یہی ہے، اصل میں کام یہی ہے کہ ایک ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ اصل میں کام یہی ہے، ایک ایک فرد کو دعوت دے کر اسے عمل کے ماحول میں لانا، اصل میں کام یہ ہے۔ جب عمومی دعوت میں ساتھیوں کا اشتغال کم ہو جائے گا تو پھر فتنے پیدا ہوں گے، تو فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی محنت میں انفرادی دعوت زیادہ ملتی ہے، انفرادی دعوت زیادہ ملتی ہے۔ اس وقت یہ بات نظر آ رہی ہے، اس وقت یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پرانوں کا
انفرادی دعوت میں، قرآن کی انفرادی دعوت میں مشغولی کم ہو رہی ہے. اجتماعات یا مشورے، اجتماعات یا مشورے، یہ دونوں چیزیں انتظامی لائن کی ہیں. کام انفرادی دعوت دینا ہے، کام انفرادی دعوت دینا ہے. اصل کام سے کام کرنے والے تجاوز کر گئے ہیں، اصل کام سے کام کرنے والے تجاوز کر گئے، اصل کام سے کام کرنے والے آگے بڑھ گئے ہیں، اصل کام سے کام کرنے والے آگے بڑھ گئے. جب مقصد سے تجاوز ہوگا تو تکان بھی ہوگی، پریشانیاں بھی آئیں گی، فتنے ہی پیدا ہوں گے. سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہم کیا کریں، سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اصل مقصد سے تجاوز کر گئے، اصل کام سے تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کام کرنے والا یہ سوچے کہ جب وہ اس کام میں لگا تھا تو اس کے کیا معمولات تھے، ان معمولات میں وقت کے گزرنے کے ساتھ کیا کمی آئی ہے، ان معمولات میں وقت کے گزرنے کے ساتھ کیا کمی آئی ہے. دیکھو میرے دوستو عزیزو، جتنے بھی کام کے اجتماعی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی وجہ سے دو چیزیں متاثر ہوں گی، دو چیزیں متاثر ہوں گی. دو چیزیں کام کرنے والوں کی متاثر ہوں گی، ایک انفرادی عبادت، دوسرے انفرادی دعوت. جب یہ دو چیزیں متاثر ہوں گی تو طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کے حالات کام میں پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اگر انفرادی دعوت میں کمی آئے گی تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے والا عمل متاثر ہو گیا، اور اگر عبادت میں کمی آ گئی تو پھر اس کا اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا، اس کا اور اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک انفرادی دعوت، دوسرے انفرادی عبادت. انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت. جب کام کے تقاضے بڑھیں گے تو کام کرنے والوں میں ان دو چیزوں کی کمی آئے گی. ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو انفرادی عبادت کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ دعوت کے تقاضے بہت اہم ہیں. سنو غور سے، یہ سوچ کر انفرادی عبادت چھوڑے گا کہ دعوت کے تقاضے بہت اہم ہیں. یہ تو ایسا دھوکہ ہوگا شیطان کا کہ یہ اس کو اللہ کی عبادت اور اس کے قرب والے اعمال سے یہ کہہ کر ہٹا دے گا کہ یہ کام زیادہ افضل ہے، یہ کام افضل نہیں ہے. یہ ایک ایسا دھوکہ ہوگا کہ کام کرنے والے یوں سمجھ کر نفلی عبادات چھوڑ دیں گے یا کم کر دیں گے کہ بھئی اس وقت یہ کام افضل ہے، یہ افضل نہیں ہے. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس کو کام کرنے والے یعنی سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ داعی کے دین کی پختگی اور اس کے مذہب کا حسن وہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھنے میں ہے، دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھنے میں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت ان دو چیزوں کے اندر کمی نہ آنے دو. یہ دونوں چیزیں اجتماعی کام میں مدد دیں گی. جتنے بھی اجتماعی تقاضے ہیں ان اجتماعی تقاضوں میں جو مدد ہوگی وہ ان دو کاموں سے ہوگی، ایک انفرادی عبادت، دوسرے انفرادی دعوت. جب کام کرنے والوں میں ان دو چیزوں کی کمی آ جائے، انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت، تو ان کا تعلق دونوں طرف کمزور ہو جائے گا، اللہ سے بھی کمزور ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق سے بھی کمزور ہو جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ کہ آپ کی سیرت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، وہ انفرادی دعوت ہے. اور دعوت کس طرف ہے؟ یہ کہیں کہ دعوت اپنے ماحول کی طرف لانا ہے، دعوت دے کر اپنے ماحول کی طرف لانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جو دعوت دی وہ دعوت مدینہ منورہ آنے کی دی ہے، دعوت دی ہے مدینہ منورہ آنے کی. کیا وجہ ہے کہ کام کے ماحول میں اس لیے لے کر آؤ
تاکہ ایک عام آدمی کی سطح بلند ہو جاوے کہ دعوت دے کر کام کے ماحول میں لے کر آؤ، دعوت دے کر کام کے ماحول میں لاؤ. کیونکہ دور دور سے لوگ جب ماحول میں آیا کرتے تھے تو ماحول کی وجہ سے کیفیت بدلتی تھی، ماحول کی وجہ سے کیفیت بدلتی تھی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل چیز دعوت دے کر ماحول میں لانا ہے، کیونکہ جو ماحول میں آئے ان کی کیفیت بدلی، جو ماحول میں آئے ان کی کیفیت بدلی. عمیر ابن وہب مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا. مکے والے سے کہا اگر تم میرے بچوں کی دیکھ بھال کر لو اور میرے قرض کا انتظام کر دو تو میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، میں آپ کو قتل کر دوں. اس نے اس کا عزم کر لیا کہ میں آپ کو قتل کر کے آؤں گا. تلوار تیز کرائی غلام سے اور تلوار لے کر سیدھے پہنچے مدینہ منورہ اور یہ کہہ کر گئے کہ ابھی خوشخبری آنے والی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، ابھی خبر آ جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ ماحول اصل چیز ہے، اس لیے کہ دعوت کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا. اصل کام یہ تھا. عمر ابن وہب پہنچے وہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن وہب کی شکل دیکھی اور یہ سمجھ گئے کہ اس کا برا ارادہ ہے، اس کا برا ارادہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن وہب کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ پر حملہ کر دے. صحابہ سے کہا تم آگے بڑھ کر بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن وہب آپ کے قریب نہ آ سکے. سنو غور سے بات. ہماری طبیعت ایسی بن گئی کہ بھئی ہمیں کس کو قریب کرنا چاہیے، کس کو دور رکھنا چاہیے. داعی کے قلب میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جو ان کے قتل کے ارادے سے آتے ہیں ان کو بھی وہ قریب رکھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ عمر ابن وہب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر نے پہلے صحابہ کو بھیج دیا کہ تم سب بیٹھ جانا آس پاس تاکہ عمر ابن وہب آپ کے قریب نہ بیٹھ سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن وہب کا گریبان پکڑ کر لائے. آپ نے فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑ دو اور عمر یہاں قریب آ جاؤ، عمر یہاں قریب آگے آ جاؤ. صحابہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں عمر آپ پر حملہ نہ کر دے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تبلیغ رسالت کی وجہ سے کی تھی. اصل بات یہ آج بھی کام کرنے والوں کی حفاظت اسی میں ہے ہر طرح سے کہ یہ کسی شخص کے عام سے عام آدمی کے پاس بھی دین کی دعوت پہنچانے میں اپنے ضائع ہونے کا خطرہ نہ کریں. کیونکہ اللہ نے قرآن صاف فرما دیا إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ جو پیغام دین کا اللہ کے کے پاس آیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور اس بات سے نہ ڈریے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے ڈرا نہیں کرتے، اللہ کے غیر سے ڈرا نہیں کرتے. اس بات کا کبھی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر فلاں علاقے میں جا کر دعوت دیں گے تو جان کا خطرہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی طرف بلانے والوں کو اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھنے والے ہیں. عمر ابن وہب آگے بڑھے. عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ جی میں اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں. میں عمر سچ بتاؤ کس ارادے سے آیا ہوں؟ کہ نہیں میں تو اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا تلوار کیوں لے کر آئے؟ عمر نے کہا ان تلواروں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، تلواروں نے کام بہت خراب کیا ہے، درمیان میں عداوتیں پیدا کر دی. آپ میں عمر سچ بتاؤ کہ تم مکہ مکرمہ سے کیا مشورہ کر کے چلے تھے؟ مکہ مکرمہ سے کیا سوچ کر چلے تھے؟ بس اتنا کہتے ہی عمر بن وہب نے کلمہ پڑھ لیا. میں عرض کر رہا ماحول میں
لانا اتنا ضروری ہے، ماحول میں لانا اتنا ضروری ہے کہ ماحول میں آ کر آدمی اندر سے بدلتا ہے، ماحول میں آ کر اندر سے بدلتا ہے، ماحول میں آ کر آدمی اندر سے بدلتا ہے۔ عمر ابن وہب نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں عرض کر رہا کہ اصل چیز ماحول کے اندر، ماحول میں لانا ہے کہ جس طرح بھی ہو ہر ایک کو دعوت دے کر ماحول میں لے کر آؤ۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، یعنی عمل کے ماحول میں رہنا، یہی اصل میں اصل تبدیلی یہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ محض دین کی معلومات سے تبدیلی نہ آئے گی، بلکہ عمل کے ماحول میں آنے سے آدمی بدلے گا، عمل کے ماحول میں آنے سے بدلے گا۔ اس لیے ہمارے گشت کا جو اصل موضوع ہے، ہمارے گشت کا اصل موضوع کیا ہے؟ سنو غور سے، ہمارے گشت کا موضوع ہے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر ایمان کے ماحول میں لانا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ یہ صاف بات ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکالنا اور ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ہمارا گشت لوگوں کے اخراج کے لیے ہے، ان کے ماحول سے، لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہے۔ ہمارے گشت کا مقصد لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہے۔ ہمارے گشت کا مقصد یہ ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ گشت کا مقصد ہے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا، اس لیے کہ منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والوں کے ماحول کو بدلنا ہے، منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والوں کے ماحول کو بدلنا ہے، منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے اور منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے منکر کرنے والوں کے ماحول کو بدلنا ہے۔ یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ منکر کرنے والوں کے ماحول کو بدلنے کے لیے، منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والوں کے ماحول کو بدلو، کہ منکر کرنے والوں کو ان کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو، دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ہم چاہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اپنے مقام پر ہوں، ہمارے گشت کا اصل مقصد یہ ہے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو، کیونکہ اس کام کا اصل بنیادی مقصد ہے دعوت کے ذریعے یقین سیکھنا، دعوت کے ذریعے یقین کا سیکھنا، دعوت کے ذریعے یقین کا سیکھنا، یہ اس کام کا اصل مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان، اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاوے، یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے کہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کے لیے، صحابہ پر گشت کرتے تھے انہیں ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مشرکین کہ وہ مسجدوں کا آباد نہ کریں گے۔ سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے بڑا ظالم، اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظالم اس شخص کو فرمایا ہے جو لوگوں کو مسجد میں
اعمال عبادت اور ذکر تلاوت کرنے سے روکیں۔ اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظالم اس شخص کو فرمایا ہے جو مسجد میں قرآن اور ذکر تلاوت کرنے سے لوگوں کو روکے اور مسجد کو ویران رکھنے کی کوشش کرے، مسجد کو ویران رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجد میں ذکر تلاوت اور عبادت سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، وسعی فی خرابها۔ آگے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ یہ مسجدوں میں ڈرتے ڈرتے آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ سنو غور سے بات، تو جب مسجدوں میں اللہ کی عبادت اور ذکر تلاوت سے روکنے والا شخص سب سے بڑا ظالم ہے، تو اگر کوئی اعمال دعوت سے روکے تو وہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا ظالم ہوگا، وہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا ظالم ہوگا جب انفرادی عبادات سے روکنے والا انفرادی عبادات سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم بتلایا جا رہا، تو جو ان اعمال سے روکے، جن اعمال سے امت بنتی ہے، میری بات توجہ سے سننا، اعمال عبادت سے فرد بنے گا، اعمال دعوت سے امت بنے گی، اعمال دعوت سے امت بنے گی، اس لیے کہ اعمال دعوت متعدی ہیں، اعمال عبادت متعدی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال عبادت سے افراد بنیں گے، اعمال دعوت سے امت بنے گی۔ اعمال عبادت سے تو افراد بنتے ہیں، اعمال دعوت سے امت بنتی ہے۔ شیطان سب سے زور لگاتا ہے دعوت سے روکنے پر، جسے معلوم ہے کہ اگر ایک فرد عبادت کر رہا ہے تو اس سے یہ عبادت اس فرد تک محدود ہے، اگر یہ دوسروں کو دعوت دے گا تو یہ عبادات بے اعتبار امت کے زندہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ایسا فرماتے تھے کہ شیطان عبادت سے کہیں زیادہ دعوت سے روکتا ہے، کیونکہ عبادات لازم ہیں اور دعوت ان عبادات کو متعدی کرنے والا عمل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل کام یہ ہے کہ دعوت دے کر ماحول میں لے کر آؤ، دعوت دے کر ماحول میں لے کر آؤ۔ ہم سمجھتے تھے میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان، اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کا تعلق اصل میں اعمال مسجد سے ہے، اس لیے ہمارے یہاں گشت کا جو اصل مقصد ہے وہ دعوت دے کر مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے، مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ تربیت اور تعلیم کی اور ایمان کے بڑھنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، وہ ملاقات کر کے کہتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اگر پر ایمان لائیں گے۔ بلکہ سب سے مزیدار بات تو یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سید العلماء ہیں، وہ بھی صحابہ کو مسجد میں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سید العلماء معاذ بن جبل ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ بنا کا مطلب بتا رہا ہے کہ ایمان کے حلقے اجتماعی طور پر قائم کر کے ان میں لا کے جوڑا جاتا تھا۔ قم بنا، آؤ ہمارے ساتھ، اٹھو، اب پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہیں۔ ہم میں سے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے،
ہمیں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اجتماعی طور پر اللہ کی بڑائی، اس کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا، یہ اصل مسجدوں کا، یہ سب سے بڑا مسجد کا اجتماعی عمل ہے، یہ مسجد کا سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں، ملاقات برائے مسجد ہے، اصل بات یہ ہے۔ یہ میں اس لیے تاکید سے بار بار عرض کر رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محض ملاقات کر لینا گشت کا موضوع بن کر رہ جاوے۔ گشت کا اصل جو مقصد ہے وہ ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا ہے۔ تو متعدد صحابہ سے یہ بات ملتی ہے روایتوں میں کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، حضرت پر ایمان لائیں گے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ حضرت میں خود فرماتے ہیں یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ مسجد میں، حضرت پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کے سیکھنے اور اس میں کمال پیدا کرنے کا صحابہ کا طریقہ یہ ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد میں جمع کر کے یہاں اللہ کے احکام بتلانا، جنت دوزخ کے تذکرے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کو بیان کرنا، یہی ایمان کے حلقے ہیں۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہی ایمان کے حلقے ہیں، کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے یہاں لوگوں کو جمع کر کے یہاں لا کر سمجھاؤ، کیونکہ دین کے بات کے سمجھانے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ اس ماحول میں آ کر بات کا سننا یہ دلوں کو متاثر کرے گا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد سے باہر اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے، کیونکہ قریش نے ان کو ڈرایا تھا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا۔ طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا، پھر وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایسے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے تقاضا کیا دل نے کہ ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا کیونکہ وہ فرائض سے انکار کرتے تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، مسلمان کا اعمال مسجد کے ماحول میں رہنا یہ خود یہی اصل میں ہدایت اور تربیت کا عمل ہے، یہی اصل ہدایت اور تربیت ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دینے کو اب تبلیغ سمجھا جانے لگا ہے، اور پیغام پہنچانے کے لیے بھی خود جانے کی کیا ضرورت ہے جب ایسے آلات و ذرائع موجود ہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا میں دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے تھے ایک مولوی موسیٰ کیرلا والے رحمۃ اللہ علیہ، مولوی موسیٰ کیرلا کے ذمہ دار تھے، مولانا صاحب کے بڑے عاشق تھے، مولانا صاحب کے بڑے عاشق تھے۔ ایک بات سوال پیدا ہوا گشت سے متعلق، تو کیرلا سے سفر کر کے یہاں آئے، 3 دن کا سفر ٹرین کا، یہاں آئے، حضرت سے ملاقات کی، اپنی بات حضرت سے پوچھی اور پوچھ کر کہنے لگے کہ حضرت میں واپس جاؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا جب آئے ہو تو ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگے ہمارے یہاں اجتماع ہونے والا ہے، اس میں ہی یہ سوال پیش آیا، تو میں نے کہا بھائی میں حضرت سے پوچھ کے آتا ہوں۔ 3 دن کا سفر کر کے آئے اور بات پوچھ کر فوراً ٹرین سے واپس۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، منشی جی کہنے لگے مولوی موسیٰ کیرلا والوں سے کہ اس معمولی بات کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، اس معمولی بات کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے ایک پوسٹ کارڈ خط لکھ دیتے، یہاں سے ہم جواب دے دیتے، اس کے لیے وہاں سے سفر کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس منشی جی کا اتنا کہنا تھا، وہاں سب کو غصہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا منشی جی
اس آدمی کا وہاں سے اس کام کے لیے چل کر آنا اور اتنی سی بات کو پوچھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا، اس مجاہدے نے ہماری بات اس کو سمجھائی ہے۔ اگر خط دے کر پوچھ لیتے اتنی بات تو ہماری بات ان کو سمجھ میں نہ آتی، ہماری بات سمجھ میں نہ آتی۔ اس کا وہاں سے یہاں چل کر آنا ماحول میں، اس کو ہماری بات جو سمجھے گا یہ اس ماحول میں سفر کر کے آگے سمجھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز یہ تھی کہ دعوت دے کر ماحول میں لاؤ، دعوت دے کر ماحول میں لاؤ۔ تو وفد ثقیف نے کہا اسلام تو ہم قبول کریں گے لیکن فرائض سے انکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ اصل محنت یہ ہے کہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ، اصل کام یہ ہے کہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کے ذرائع ایسے ہو گئے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچا دینے کو دعوت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دعوت تو خود جا کر دعوت دینے کو کہتے ہیں، دعوت تو خود جا کر دعوت دینے کو کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں خود جا کر دعوت دینے کو۔ آلات اور ذرائع سے دین کا پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، آلات اور ذرائع سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ اس پکی بات ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ چاہے لوگ کتنا بھی ذرائع استعمال کرتے ہوں دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے، لیکن نبوت میں اور صحابہ میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا اصل طریقہ اس کام کے لیے مسلمان کا خود استعمال ہونا ہے، مسلمان کا خود استعمال ہونا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ساری دنیا کے آلات و ذرائع اگر ایسا کوئی آلہ تیار کیا جائے جو صرف دعوت کا ہی کام کرے تب بھی وہ آلہ متبادل نہیں بن سکتا، کیونکہ دعوت دینا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، دعوت دینا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ کوئی آلہ مسلمان کا متبادل نہیں ہے دین کی دعوت کے پہنچانے میں، یہ بات یاد رکھو۔ کیونکہ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچ جاوے۔ حضرت تو اس کے اتنے خلاف تھے، حضرت فرماتے تھے جتنی بھی رواجی شکلیں ہیں ان شکلوں کے ذریعے بات کا پہنچانا رواج کو ترقی دے گا، دین کو ترقی نہیں دے گا، دین کو ترقی نہیں دے گا۔ اس لیے امام مالک فرماتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح و تربیت اس طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، وہ طریقہ محنت مطلوب ہے۔ دوستو عزیزو، رواج غالب آ رہا ہے، رواج غالب آ رہا، جتنی بھی ان بشری ضروریات سے متعلق سنتیں ہیں، جتنی بھی انسانی ضروریات سے متعلق سنتیں ہیں اس پر رواج غالب آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ حالانکہ اصل اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب دانت صاف کرنے کے لیے مسواکوں کا متبادل نہیں کہ مسواک ہی سنت ہے، یوں نہ کہو کہ فلاں برش سے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ جب دانت صاف کرنا ہی مقصود ہے تو جس طرح چاہو کر لو، جب دین پہنچانا ہی مقصود ہے تو جس طرح چاہو پہنچا دو۔ نہیں، جس طرح دانت صاف رکھنے کے لیے مسواک ہی سنت ہے، اس طرح امت تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے نبی کا طریقہ ہی سنت ہے۔ یہ مت کہو کہ بھائی دین کی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے کا طریقہ چلے گا، نہیں۔ بقول حضرت کے کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے اس سے باطل چلتا ہے، حق نہیں چلتا۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا، اس لیے کہ وہ عذاب جو اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے وہ مسجدوں کا آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر مسئلے کے لیے اپنی امت کو مسیح سے جوڑا تھا. اب مسائل کا تعلق مساجد سے نہیں رہا، اب مسائل کا تعلق مساجد سے نہیں رہا، ورنہ ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا. آندھی چلتی تو صحابہ مسجد میں آتے، بارش رک جاتی ایک صحابی نے آ کر جمعہ کے خطبے میں سامنے کے دروازے پر آ کر کہا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں. آپ نے دعا فرمائی. ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے، اتنا جلدی بادل آئے. ابھی آپ نے دعا ختم نہیں کی. صحابہ فرماتے ہیں اگلے جمعہ تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، اگلے جمعہ تک سورج نہیں دیکھا. اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہوتی رہی مسلسل. صحابی نے آ کر پھر دروازے پر کہا کہ جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے. میرے دوستو عزیزو، ایسا عادی بنایا گیا تھا امت کو اعمال مسجد سے مسائل کو حل کرانے کا. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ باہلی قرض سے تنگ آ گئے، بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں ابو امامہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں قرض سے پریشان ہو گیا. آپ نے اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں، اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو سارا ادا ہو جائے. کہ امت کو اصل میں اعمال مسجد سے اس لیے جوڑا گیا تھا تاکہ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشوں سے ہونے کا یقین دلوں سے نکلے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہو. اصل مقصد یہ تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لانا ہے. یعنی اصل تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو، اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو، اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو. اس لیے کہ جتنی بے دینی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. جتنی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. ہم مسجد میں گشت کر کے اس لیے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسجد سے باہر کے ماحول کا تاثر دلوں سے نکلے، مسجد سے باہر کے ماحول کا تاثر دلوں سے نکلے. ہر سمجھتے تھے ایک دفعہ آگے بات سنے گا، یہاں سے کہے گا کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے، عمل پر ہوتا ہے. دکان چھوڑ کر آ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یقین والا بن گیا کہ دکان چھوڑ کر آ گیا ہے مسجد میں نماز کے لیے. ہر سمجھتے تھے دکان چھوٹی شکل ہے، دکان چھوٹی شکل ہے، ہم بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں تاکہ یہ دیکھیں جانچ کر کہ آیا یقین نماز پر ہے یا